روز ذہن میں رکھیے اولاد کا حصول نمبر 1 اولاد دینے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے سوا نہ کسی سے اولاد مانگنا جائز ہے، نہ کسی سے یہ یقین رکھنا کہ فلاں پیر صاحب کے پاس اور فلاں کے پاس جائیں، وہاں پہ حاضری دیں، اللہ رنگ لگا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے محتاج نہیں۔ آپ کو اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو اولاد ہوگی یا نہیں۔ یہ غلط یقین اپنے دلوں سے نکالیے کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں سے آپ رابطے کرتے ہیں ان لوگوں کا یہی کام ہے، جی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی، آپ پہ کسی نے تعویذ کروائے ہیں، اولاد آپ کو تب ہوگی جب آپ کارڈ کروائیں گے، جب آپ کوئی عمل کروائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے۔ تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ نمبر 2 کسی سے مانگنا اللہ کے سوا جائز نہیں۔ نمبر 3 یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد، اگر نماز نہیں بھی پڑھنی پھر بھی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ کے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں، آپ اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیے نا۔ آپ گمان ہی یہ رکھیے کہ میرے اللہ میرا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے، میرے اللہ میری پریشانی کو، میری ٹینشن کو، میری تکلیف کو ضرور دور فرمائیں گے۔ جب آپ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیں گے تو کیا اللہ رب العزت کی بس میں نہیں ہے کہ بانجھ کو اولاد دے دیں؟ کیا میرے اللہ کی بس میں نہیں ہے کہ جس کے مقدر میں اولاد نہیں بھی لکھی اللہ اس کے مقدر میں لکھ دے؟ اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ یقین رکھیں۔ ہم مسلمانوں کو مار پڑتی ہے بے یقینی کی، جب ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے غیر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے اور یقین سے مانگنا ہے۔ یہ مختصر سے عمل کر لیں۔ 21 بار آپ نے یا مصور یا اللہ کو کم از کم آپ نے پڑھنا ہے۔ 33 بار کر لیں، جو ہے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 33 مرتبہ، جتنی دفعہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن اللہ سے مانگنا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے
या मुसव्विर या अल्लाह, 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 या मुसव्विर या अल्लाह। नेक्स्ट अमल की तरफ बढ़ते हैं। फरमा रहे हैं कि मेरा रिश्ता आया है मेरे पापा के कज़न के बेटे का, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता वहाँ हो जाए। चलिए जी, इस अमल की तरफ बढ़ते हैं। मोहब्बत की शादी या मनपसंद रिश्ता के लिए। इसमें 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। सबसे पहली बात, आपका हक क्या है। आपका हक है पसंद की जगह पर रिश्ता करना। नंबर 2, रिश्ता से इनकार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी शरीयत में आपको ये दोनों हकूक़ दिए हैं कि आप रिश्ता से इनकार भी कर सकते हैं और पसंद की शादी के लिए कह भी सकते हैं। इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे हमें हुक्म यही दिया गया है कि जो माँ बाप की मर्ज़ी हो उसके मुताबिक चला जाए। लेकिन अगर आप अपनी पसंद का इजहार कर देते हैं तो आप गुनाहगार नहीं हैं। बहुत से लोगों को तो बस यही मसला होता है, ओ जी औलाद जो है हमारी वो अपनी पसंद से रिश्ता करना चाहती है, नाफरमान हो गई है, ये हो गया वो हो गया। भाई औलाद नाफरमान नहीं हुई, उसका हक है, आप उसको उसका हक दें। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप अपने वाले साहब से बात करें, रिश्ता के हवाले से। अगर ख़ुद नहीं कर सकते किसी सिस्टर के ज़रिए करें, लेकिन उसके साथ आपने एक वजीफ़ा करना है। और वजीफ़ा क्या है? सुबह फजर की नमाज पढ़कर
سورہ یاسین ایک مرتبہ، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ۔ درود پاک اول آخر پڑھنا ہے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا پہلے سورہ یاسین پڑھ کے پھر 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ان تینوں اعمال کا اجر اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ کے رشتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ نے ان کو ہدیہ کرنا ہے، اور ان کو بھی جن سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں عمل ہدیہ کرنا۔ جو فوت ہو گیا ہو اسے اصال ثواب کہتے ہیں، اور جو زندہ ہو اسی کو نیک اعمال بھیجنا، اسے ہدیہ کرنا کہتے ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بادشاہ ہیں، اجر ضرور عطا فرماتے ہیں اور دلوں کو نرم بھی فرماتے ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے، آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اس لڑکے کے دل میں بھی اللہ رب العزت محبت ڈالیں گے اگر آپ کے لیے یہ رشتہ مناسب ہوا تو، اور اگر آپ کی زندگی میں بے سکونیاں اور تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں اس سے رشتے میں، پھر ہو سکتا ہے نہ ہو، ورنہ یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ کوئی بندہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ رکاوٹ بننے والوں کو اللہ رب العزت پریشان بھی کر دیتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں۔